إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أربعة۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ چیزیں حلال پاکیزہ بنایا اور کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہے، ناپاک چیزیں ہیں، اور پاک چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور تمہیں ناپاک چیزیں حرام کر دی گئی ہے۔ ان حرام کردہ چیزوں میں ایک بہت خطرناک چیز نشہ آور چیزیں ہیں۔ نشہ آور چیزوں میں شراب، افیون، چرس، سگریٹ، نسوار، یہ تمام چیزیں نشہ آور چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثرت کے استعمال کی وجہ سے سکر پیدا ہو جائے، اس کے دماغ پر حاوی ہو جائے، دماغ موف ہو جائے، اس کا دماغ ٹھکانے پر نہ رہے، فقلیلہ حرام، اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ جو نسوار ہے، چرس ہے، تھوڑا کھانے سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، اگر نسوار کی ایک پوڑی کھا کے دیکھو، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنے بچے کو کھلاؤ، اپنی بیوی کو تھوڑا کھلاؤ، لیکن نہیں کھلائے گا، اس کو پتہ ہے یہ ناپاک چیز ہے، لیکن انسان بچتے نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ ایک عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ اگر ایک انسان کو برائی سے، غلط چیزوں سے یہ ڈھال نہ بچائے تو وہ اس ڈھال کی طرح ہے جو تیر تلوار کو نہ بچائے، اس ڈھال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تمام نشہ آور چیزیں اگرچہ اس کے اندر سکر کم ہو، کم کھانے سے سکر پیدا نہ ہو، نشہ پیدا نہ ہو جائے، پھر بھی وہ حرام ہے۔ اور خصوصاً سگریٹ نوشی اور نسوار کے بارے میں حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس کے اندر سکر ہے، یہ حرام ہے۔ اور طبی اعتبار سے بھی تمام ڈاکٹروں کا یہ اتفاق ہے، کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ سگریٹ پینا فائدہ مند ہے، نسوار کھائے گا تو تم کو تمہاری توانائی میں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے معدے کو فائدہ ہوگا، تمہارے خون میں فائدہ ہوگا، کبھی کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا۔ حتیٰ کہ ڈبے پر لکھا ہوا ہے، سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر صحت ہے، من جانب وزرات الصحہ۔ ہم اس پر دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی اور ایک لفظ بڑھا دیا ہے، سگریٹ نوشی کینسر کا سبب بنتا ہے۔ دیکھو، اگر دنیا کے سروس کے مطابق، اگر سروے کے مطابق دیکھا جائے تو سنا ہے تقریباً سالانہ 40 لاکھ لوگ سگریٹ نوشی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اور طبی اعتبار سے بھی تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے، یہ مضر صحت ہے۔ اور دوسری بات، یہ اسراف ہے، اس کے اندر مال کا اسراف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بلا وجہ ضائع کرنے سے، خرچ کرنے سے اللہ منع فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور دوسری چیز، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ نشہ آور چیزیں ہیں جو انسان حلال چیز سے اس بابرکت مہینے میں بچتا ہے، تو اس حرام چیز سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ایک آدمی روٹی سالن نہیں کھاتا ہے، فروٹ نہیں کھاتا 15 گھنٹے، تو اس کے لیے ان نشہ آور چیزوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ناپاک نشہ آور چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔